الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام محمد بن علي التقي عليه الصلاة والسلام إنما سمي القائم لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامة صلوات محمد وجل. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پر محمد والے بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل. تھوڑا سا ٹائم ہے 3:30 بجے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے. میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ روانہ فدا کے متعلق امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک فرمان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں حضرت نے سے پوچھا گیا مولا لما سمی القائم آپ کے بیٹے کا نام قائم کیوں رکھا گیا؟ فرمانما سمی القائم یہ قائم نام اس لیے رکھا گیا لنو یقوم بعد موت ذکر وارتداد اکثر القائلین بے امامت. فرمائے یہ اکثر شیعوں کے مرتد ہونے کے بعد قیام کرے گا. مولا شیعہ مرتد کے ہوں گے دین کے دائرے سے نکل کے ہو جائیں گے. فرمائے بعد موت ذکر پہلے اس کا ذکر کرنا چھوڑیں گے جیسے ہی اس کا ذکر چھوڑیں گے دین ہاتھ سے نکل جائے گا.
اس کا مطلب ہے کہ اگر زمان غیبت میں دین بچانا ہے تو امام زمان کا ذکر زیادہ کرنا پڑے گا، امام زمان کا ذکر زیادہ کرنا پڑے گا۔ اور میں ہر جگہ تقریباً امام زمانہ پڑھتا ہوں، کچھ 6-7 سال ہو گئے ہیں۔ یہ مارکیٹنگ کے لیے نہیں ہے، بس ظاہر ہے میرے سامنے کئی ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ جس میں سب سے بڑی چیز یہ کہ فرمانا امرنا بغتۃ فجاء، 12واں ایک دم اچانک آ جائے گا، اور فرمایا لا ینفع توبۃ، اس کے آنے کے بعد سارے بے نماز نمازی بنیں گے، سارے بے خمس بندے خمس نکالنے پہ تیار، ساری بے پردہ عورتیں با پردہ ہو جائیں گی، گالیاں دینے والے تسبیحیں شروع کر دیں گے، لیکن حضرت نے فرمایا وہ جب آ جائے گا پھر توبہ کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ جس نے جو کرنا ہے ظہور سے پہلے کرے۔ اور ایک بڑے لطیف سا جملہ ہے سید الساجدین نے فرمایا، اللہ کی ذات نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا، موسیٰ اگر تو میرے دروازے سے بھاگا ہوا غلام میرے دروازے پر لے آئے، یا جس کو میرا در نہیں مل رہا اس گمراہ بندے کو میرا دروازہ دکھا دے، فرمایا لَأَفْضَلُ لَكَ من عبادت 100 سنت بسیام نہاریا و قیام لیلیا، فرمایا ایک پورے 100 سال تک دن کو روزے رکھے، رات کو نماز تہجد پڑھے، اس کا ثواب کم ہے، لیکن ایک باغی کو میرے دروازے پر لے کر آنا اور جس کو میرا در نہیں مل رہا اسے میرا در دکھانا اس سے بھی افضل ہے۔ اب وقت نہیں ہے میں ڈیٹیل میں جا سکوں، حضرت موسیٰ نے دونوں کے بارے میں پوچھا، لیکن میں خالی ایک پڑھوں گا۔ اس نے کہا مولا یہ کون ہے؟ من الضال عن فنائک، یہ جو تو کہتے ہے کہ میرے در سے بھٹکا ہوا اسے میرا در نہیں مل رہا، یہ کون ہے جس کو تیرا در دکھا دینا ایک 100 سال کے روزے اور تہجد سے افضل ہے؟ فرمایا هو الجاہل بزمان امام زمانے، یہ وہ بندہ ہے جسے زمانے کے امام کی خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تعرفو امام زمانے، جب تو اسے زمانے کے امام کی معرفت کی سطح پر لے کر آئے گا تجھے 100 سال مسلسل روزہ رکھنے اور شب بیداری کا ثواب ملے گا۔ یہ ترجمہ میں نے ٹھیک کو نہیں کیا کیونکہ لفظ ہے افضل من عبادت 100 سنت، یہ 100 سال کی مسلسل عبادت سے افضل ہے۔ اگر عربی جاننے والا بندہ بیٹھا ہے، یہ افضل و تفضیل ہم اسے کہتے ہیں، انگلش میں سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں، دوسری گڈ بیٹر اور بیسٹ، یہ بیٹر والی ہے وہ، اس کے اندر کمپیرزن ہوتا ہے، دو چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے، جو ڈبل ہوتا ہے وہ اس پہ یہ بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک بندہ 200 سال روزے رکھے اور رات کو شب بیداری کرے، اور ایک بندہ خالی جھنگ کے ایک مومن کو زمانے کے امام کی معرفت کی سطح پر لے آئے، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ بارہ میں تنگ نہ کروں، تمہید باندھنے کے وقت ہی کوئی نہیں ہے، میں خدمت میں کروں گا کہ زمانے غیبت کا سب سے مشکل کام دین کی حفاظت ہے۔ معصوم نے فرمایا یصبح مومنا یمسی کافرا، ہمارے شیعوں کا دین اتنا خطرے میں پڑ جائے گا غیبت کے دور میں، صبح بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اتنی تیزی سے لوگوں کے ہاتھوں سے دین نکلے گا۔ حضرت نے فرمایا اذا امر رجل واحد منکم یعدل 50 منکم، سلمان تو 50 دن لگاتار فجر کی نماز پڑھے گا اور جنگ کا مومن ایک دن فجر کی نماز پڑھے گا، دونوں کا ثواب برابر۔ اس دور میں غیب دین پہ عمل اتنا مشکل ہو جائے گا۔ چھٹے امام نے فرمایا جھانگاڑ مہاراجے کا بندہ اپنے گھر میں اگر فرادہ نماز پڑھے گا 12ویں کی غیبت کے دور میں، اس کا عمل اتنا قیمتی ہو گیا، مجھ جعفر صادق کے پیچھے پڑی 25 باجماعت نمازوں کے برابر۔ اور امیر المومنین نے تو حد ہی کرتے، مولا کے رات پریشان بیٹھے تھے، اس بغنے کا مولا اتنی ٹینشن کیوں ہے؟ آپ تو نبیوں کے مشکل کشا ہیں۔ فرمائے فکر فی الحاد من اشر من ملتی، میں اپنے 11ویں بیٹے مادی کے بارے میں پریشان ہوں۔ مولا کس بات کی پریشانی؟ فرمائے اس کی غیبت کے دور میں شیعوں کا دین کیسے سنبھلے گا؟ سمجھ آ رہی ہے کون نہیں آ رہی؟ دین سنبھالنا مشکل ہوگا زمانے کا۔ اب ذرا حساب لگائیے نا، میں پڑھ رہا ہوں، میرے پاس حسنی صاحب آئے ہوئے ہیں، اگر بیچ میں مطلب گیپ پڑ جائے
ایک دو بندے مس ہو جائیں، آپ اعلان کریں گے ہاں جی وہ اقبال خان کمی صاحب پہنچنے والے ہیں، آپ 20 منٹ انتظار کریں، کون بیٹھے گا؟ کہیں گے اشتہار ایسے دیا ہوئے نام بلائے کوئی نہیں، ہمیں خواہ مخواہ دھوکہ دیا، بندے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ سارے اگر 10 منٹ کے لیے ممبر خالی ہو نا، مجمع نہیں سنبھلتا، اور جب امام پردہ غیبت میں چلے جائے دین کیسے سنبھلتا؟ مشکل ہے دین کی فتح۔ امیر المومنین نے فرمایا الا فمن ثبت الامر فی زمان غیبت یکون معی فی درجتی فی الجنت یوم القیامہ، فرمائے اس کی غیبت کے دور میں دین کی حفاظت اتنی مشکل ہو جائے گی، جو دین بچانے میں کامیاب ہو گیا قیامت کے دن اس کا اور علی کا گھر بھی ایک ہوگا، درجہ بھی ایک ہوگا۔ یا علی علیہ السلام، گھر بھی ایک درجہ بھی ایک ہوگا۔ طریقے بہت سارے، لمبی گفتگو ہے، پورا عشر محرم کی گفتگو ہے کم از کم۔ ایک جملہ خالی میں نے بیچ میں سے پڑھنا ہے، اور وہ جملہ ایک طریقہ 11ویں امام نے بتایا، یہی طریقہ پاک پیغمبر نے بتایا۔ فرمایا زمان غیبت کے اندر دین بچانے کا شارٹ کٹ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا لو لم یبق بعد غیبت قائمکم من العلماء الداعین الی اللہ والدالین الیہ المنقذین عبادہ من شباک ابلیس یمسکون ذمۃ قلوب ضعفاء شیعۃ کما یمسک صاحب السفینۃ السکانیہ مباقی عہد الا ارتد عن دینہ۔ فرمایا اگر غیبت کے دور میں نہ ہو وہ علماء جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں خدا کی طرف بلانے والے، اللہ کے بندوں کو شیطان کے جالوں سے بچانے والے، فرمایا اگر یہ علماء زمان غیبت میں نہ ہو ایک شیعہ بھی دین پر باقی نہ رہ سکے۔ اس مطلب ہے زمان غیبت میں دین بچانے کے ایک طریقہ علماء کے ساتھ وابستگی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں 9ویں امام نے فرمایا زمان غیبت میں دین بچانے کا ایک طریقہ میرے بیٹے کا ذکر ہے، چونکہ فرمائے لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِ وَارْتِدَادِ أَكْثَرِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ، اس کا نام قائم رکھا گیا چونکہ وہ قیام کرے گا اکثر شیعوں کے دین سے پھر جانے کے بعد اور اپنا ذکر ختم ہو جانے کے بعد قیام کرے گا، اس لیے نام قائم رکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کا ذکر ختم کریں گے تو دین جائے گا، اور اگر ذکر زیادہ کریں گے تو دین بچ جائے گا۔ میں ایک اشارہ دینے لگا، ایک اشارہ دینے لگا۔ ایران کے اندر پیچھے ٹرمپ خبیث لانتی زمانے کے یزید نے وہ جو اس ملعون نے ادھر ایک مظاہرے کروائے تھے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جون کی میں نے مظاہرے کروائے تھے، اس میں لوگوں نے مطلب کئی لوگ تھے جنہوں نے کسی امام کے بیٹے کے امام کاظم کے بیٹے کا حرم جلا دیا، مسجدوں کو آگ، امام برگاہوں کو آگ لگائی۔ وہ شیعہ نہیں تھے جو آگ لگا رہے تھے، یہ کون تھے؟ یہ ایک بائی فرقہ تھا، بائی۔ ایران کے اندر یہ فرقہ بنا انقلاب اسلامی سے 150 سال پہلے۔ ایک سید علی محمد شیرازی شیراز سے قوم پڑھنے کے لیے گیا، شاہ جی نے پڑھے لکھا ککھ نہیں، کورے واپس آگئے، لوگوں نے استقبال کیا، واہ جی واہ مرشد آگئے، شاہ جی آگئے۔ شاہ جی میں جب لوگوں نے ہوا بھری تو انہوں نے کہا اب میں کیا کروں بھائی، لوگ تو اتنے استقبال کی ہے، میں کون سا بڑا چچوا چھوڑوں؟ شاہ صاحب نے کہا بھائی مجھے امام زمانے نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا واہ جی واہ، انہوں نے نام رکھ دیا سید علی محمد باب، یعنی یہ ولی محمد ہے جو امام زمانہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ مرید بڑے مل گئے، شاہ صاحب اور چوڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں میں تو خود امام مہدی ہوں۔ لوگوں کو پھر بھی سمجھ کوئی نہیں آئی، آخر میں کہا میں نبی ہوں۔ یہاں پر ایک سید نے اٹھ کر بندہ مار دیا، بندہ چلا گیا، لیکن فرقہ آج بھی بائی فرقہ موجود ہے، اور یہ بائی فرقہ اسرائیل کا بھی ٹاؤٹ ہے، امریکہ کا بھی ایجنٹ ہے، وہ یہ ساری تخریبی کارروائیوں کا ساری وہ کر رہے۔ یہ ان کا دین بچ جاتا اگر انہوں نے امام زمانہ کا ذکر سنا ہوا ہوتا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ میں تو بلاون دا ٹائم ہی کوئی نہیں، ٹے گھڑی دیکھو دوڑ رہی ہے۔ اب امام زمان کا ذکر کیا مطلب؟ امام زمان کے 80 کے لگ بھگ خط ہیں جو حضرت مختلف لوگوں کو لکھے، اس میں ایک وہ خط بھی، اگر یہ خط وہ لوگ پڑھ لیتے، کسی نے عالم نے بیان کیا ہوتا تو ان کا دین ہاتھ سے نہ نکلتا۔ وہ خط کیا تھا؟ توجہ کرنی ہے۔
خط یہ تھا کہ امام اپنے ہر 4 نائب تھے غیبت صغرا میں امام زمان کے، ہر نائب کو فرما دیتے تھے اتنے دنوں بعد تو مر جائے گا، اپنے بعد فلاں بندے کو نائب بنا دے۔ آخری نائب کو کہا کہ اپنے بعد کسی کو نائب نہ بنانا۔ اب غیبت تامہ شروع ہو رہی ہے، بڑی غیبت، اس میں میرا کوئی نامزد نائب نہیں ہے، فلاں ابن فلاں یہ نائب امام نہیں، بلکہ جس فقی میں یہ شرائط ہو وہی میرا نائب ہے۔ یہ اگر امام زمان کا خط ان کے ہاتھ لگ جاتا ان کا دین بچ جاتا۔ وہ جب شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میں امام زمان نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجے، انہوں نے کہتا قبلہ مولا تو فرماتے میرا نمائندہ نام والا ہے ہی کوئی نہیں غیبت میں۔ اچھا چلو ادھر سے اگلے سٹیپ پر پھر بچ جاتا۔ جب کہا نا میں تمہارا امام زمان ہوں، اور آخری بندے تک جاگڑا یار، جب کہتا نا میں امام زمان ہوں، اگر امام زمان کا ذکر سنا ہوتا تو پھر 8ویں امام کی 2 نشانیاں بھی یاد ہوتی ہیں۔ اور جب 8ویں امام سے بندے نے پوچھا تھا مولا ہم کیسے پہچانیں گے یہ جو بندہ کہہ رہا ہے میں تمہارا 12واں امام ہوں، یہ سچ مچ ہمارا 12واں امام ہے؟ سرکار نے فرمایا 2 نشانیوں سے پہچاننا۔ پہلی نشانی لا ذل لہ، فرمایا ہمارے مادی کے جسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ جہاں گل ایتھے گل مک جانی سی، ایتھے گل مک جانی سی۔ اللہم صلی اللہ، ادھر بات ختم ہو جانی تھی۔ جب شاہ صاحب نے کہا تھا میں امام مہدی ہوں، یعنی شاہ صاحب نے دھوپے لے جانا تھی، سارا پتہ چل جانا تھی شوری امام ہے نہیں، سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا فرمایا دوسری نشانی میرے مادی کی ہے تطوی لہ الارض، اس کے سامنے زمین سمٹ جائے گی۔ پرسوں بھی خبریں تھی نا بھائی، ایران کے پول گئے، فلانا گیا، میں خوش بالکل تسلی میں، میں جون کی اٹیک میں بھی میں تسلی میں تھا، میرے خطبہ بے شک چیک کرنا یوٹیوب پہ پڑا ہوگا۔ میں کہتا تھا نہیں یہ جو ہے نا ادھر کا ٹرمپ ہے نا، ادھر ٹرمپ ہے، اسرائیل ہے، اور جو ہے نا برادر اسلامی منافق ممالک ہے، یہ سب اگر ادھر ہے کوئی بات نہیں ہے، ادھر خدا بھی ہے اور امام زمان بھی ہے۔ اللہ صلی اللہ۔ اور وہ جو شیطان بزرگ پریشان ہے، کل کے دن جو ہے نا، کل تو پاکستانی میڈیا کی برداشت ہی ختم ہو گئی ہے، پھٹی خبریں دے کے نا کل ان سیدھی خبریں دینی شروع کرتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جناب، 2-3 ہزار کلومیٹر دور جہاں امریکی ان کے کلیجے میں میزائل لگ رہے ہیں، جا کر یہ میزائل کون پہنچا رہا ہے؟ امام رضا فرماتے تطوی لہ الارض، یہ میزائل وہی پہنچائے گا جس کے سامنے زمین سے مٹ جاتی ہے۔ سمجھ آئی کو؟ یا اللہ، یا رسول اللہ، یا علی رسول اللہ۔ مولا زمین سے مٹتی کیسے ہے؟ فرمایا آصف برخیہ حضرت سلیمان نبی کا وزیر ہے، بلقیس کا تخت 700 میل دور پڑا ہوا تھا، 700 آنا 700 جانا، 1400 میل کا سفر تھا، لیکن کتنی دیر میں آصف برخیہ لے کر آیا؟ اتنی دیر میں لے کر آیا۔ فرمایا جس آصف برخیہ کے سامنے 1400 میل اتنی دیر میں ختم ہو گئے، اس کے سینے میں اللہ کے اسم اعظم کے 73 حرفوں میں سے خالی ایک حرف کا علم تھا، ہمارے مادی کے سینے میں پورے 71 حرفوں کا۔ پھر کیوں نہ میزائل اسرائیل کے کلیجے میں جا کر لگے ہیں؟ سعودیہ روکے میزائل نہ روکے ہیں، قطر روکے میزائل نہ روکے، اردن یہودی ملک میزائل روکے میزائل نہ روکے، اللہ جانتا گندہ ملک یوں ہی جیسا میزائل روکے میزائل نہ روکے، آئرن ڈوم روکے میزائل نہ روکے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے، اسی کے حکم سے میزائل جا رہے ہیں جس کی سانسوں سے کائنات کا نظام چل رہا۔ سمجھ آئی کو؟ آئی سمجھ کو نہیں؟ اللہ مسلم۔ بہرحال جی امام زمان کا ذکر جتنا زیادہ دین اتنا محفوظ۔ میری درخواست ہے ابھی تو ہو گیا، نیکسٹ ٹائم جب جس عالم کو بلائیں،
مطلب انیس شاہ صاحب کے بلائیں، حسنی صاحب ہیں، بھائی اقبال ہے، جس کو مرضی ہے بلائیں آپ، ٹھیک ہے۔ ایک تو ایجنٹوں والا بندہ نہ بلائیں، اور جس کے بندے جس کے بروکر ایجنٹ ہے جی نہیں وہ جو فون خود اٹھاتے نہیں، ایسے لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے بلانے کی۔ جو کہ سن گڈی تے لے کے ہوگا، 4 گڈیاں لے کے جاؤ، یہ 2 نمبر بندے، ایسے بندے کو بالکل نہ بلائیں۔ میں آپ کو صاف امیر المومنین کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا من تکبر و تجبر فانما من ذل یجد بنفسہ۔ یہ جو بندے چونچلے کرتے ہیں نا، 4 گڈیاں جھنگ تو سانو لینا پاکستان رہ کے ٹکٹ تے پیسے ہی مانگ دیں، جی بندے ایسے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جو اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرے یا پریشر ڈالے لوگوں پر، سیدھے السلام نہ لے میرے جرسیم لگ جاسن میں نو، فرمایا یہ بندہ چھوٹا ہوتا ہے اپنی پستی چھپاتا ہے۔ معصوم نے فرمایا علماء وہ بلاؤ الدعین الاللہ وادالین الیہ، جو فوٹو کھینچنے والے نہیں ہیں، گڈی تے لڑن دی فوٹو تے مڑ چڑھن دی فوٹو، فرمایا اسے بلا جو اپنی طرف نہ بلائے، خدا کی طرف بلائے، اپنی مشہوری کرانے والا بندہ نہیں۔ پر اب یہ علماء کرام کو جب بلائے ان کو پہلے درخواست کرنے، قبلہ مہربانی کرنی ہے اس مجلس میں 20 منٹ امام زمانہ کا ذکر ضرور کرنا۔ جب آپ کی گڑھ مہاراجہ کی ہر مجلس میں 15-20 منٹ ہر عالم دین امام زمان کا ذکر کرے گا، معرفت کی سطح بلند ہوگی، دین خود محفوظ ہوگا۔ بس تھوڑا سا ٹائم میرے پاس باقی بچ گیا، میں امام زمان کا کون سا ذکر آج آپ کو عرض کر کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا ذکر جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرمایا میرے مادی کا ذکر کیسے کرو، مولا کیسے؟ فرمایا فجر کی نماز سے جب فارغ ہو مصلی پہ بیٹھ کر اعلان کر مولا تیرے آنے میں دیر ہے، میری اٹھنے میں دیر نہیں ہے۔ کیسے؟ فرمایا دعائیات پڑھ، روزانہ دعائیات فجر کی نماز کے بعد پڑھ، اور ایڈا پریشان ہی نہیں ہونا، منٹ 5 لگ دے، لیکن یہ پتہ کس کے لیے دعائیات پڑھ رہے ہیں؟ تیری سانسیں جس کی وجہ سے چل رہی ہیں، یہ ساری نعمتیں جس کی وجہ سے، وَبِيُمْنِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء، جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، تجھ پر نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس مادی کے لیے پڑھنی ہے دعائیات، اور ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ وہ کمال ایک لفظ کمال ہے دعائیات کا، حاضی بیعت لہو فی انک لا احول انا ولا ازول ابدا، میرا مالک میں نے بیعت کر لی ہے، اب میں اس بیعت سے نکلنے والا نہیں ہے۔ انی جددلو فی صبیحت یومی ھذا، میرے مالک ہر روز جب نئی صبح ہوتی ہے میں ایک نئی بیعت کرتا ہوں۔ میرا مالک ہو سکتا ہے ان کے آنے سے پہلے میں مر جاؤں، مادی کے آنے سے پہلے، اگر مر گیا فاخرجنی من قبری، جب وہ آئیں گے نا بس مجھے میری قبر سے اٹھا دینا۔ معتذرن کفنی، مولا میں اپنے کفن کو اپنا لباس بنا لوں گا، اے شاعرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الداعی فی الحاضر والبات، بس میری نیزہ تلوار تھما دینا میرے مالک، میں جانو نصرت امام زمان جانے تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں یہ دعا ایسی کمال ہے، میں نے آج تک کسی دعا کی اتنی فضیلت نہیں پڑھی۔ میں نے گنا تھا اس دفعہ، ایک دن گنا، اس میں تقریباً کم از کم یعنی 400 لفظ ہیں، ویسے زیادہ ہے لیکن اگر بہت ہی کم کہو تو 400 ہیں۔ حضرت نے فرمایا دعائیات کے ایک لفظ کے بدلے میں اللہ 1000 نیکیاں عطا فرماتے، 1000 گناہ معاف کرتا۔ اس کو ذرا 400 سے ضرب دے نا 1000 کو، یہ 4 لاکھ بنتا ہے، یعنی دعائیات پڑھ 4 لاکھ گناہ روز معاف کروا، 4 لاکھ نیکیاں لکھوا۔ سمجھ آئی کوئی نہیں ہے؟ اور یہ سمجھ ٹھیک ہے، خبریں اردو میں ہی ہوتی ہیں نا کہ پنجابی میں خبریں ہوتی ہیں؟ اچھا یہ پھر فرمایا جس بندے کو 40 دن لگاتار پڑھتے ہوئے ہو جائیں گے اور وہ مر گیا بارہویں کے آنے سے پہلے، اس کے مرنے کے لاکھوں سال بعد بارہویں کا ظہور ہو، اس وقت لشکر امام زمانہ نہیں چلے گا جب تک کہ جنگ کا مومن اپنی قبر سے اٹھا کر بارہویں کی فوج کا حصہ نہیں بنایا جاتا، تیرے لیے رک جائے گا وہ قافلہ امام زمانہ۔ پر دعائیات روزانہ پڑھنا ہے اپنے انشاءاللہ۔ اور دوسرا فرمایا اس کی سلامتی اور ظہور کی دعا، یہاں میں ایک جملہ پڑھنے اور کمال جملہ ہے، امام زمان کے لیے دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے اور اس سے آگے میں پڑھ بھی نہیں سکوں گا، پہلے کسی مومن کے لیے دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
معصوم نے ہمیں جو ادب سکھائے نا دعا کرنے کا وہ بڑا لطیف ہے. فرمائے پریشانی تیرے گھر میں اپنے لیے دعا ہی نہ مانگ. مولا کیا فرمائے کسی اور کے لیے مانگ. آپ کے بچے کا روزگار خدا نہ خواستہ نہیں آپ کے یا اللہ میری گزر جائے گی. او گاڑ مہاراج کے فلاں مومن کا بچے اسے روزگار دے, اسے روزگار, اسے یا اللہ اس پھر آخر میں کہ اللہ جتنے بے روزگار مومن سب کو روزگار دے, میرے بچے کی خیر میں ہے. نہیں پانی لوٹنے پڑنے, میرے بچے کی خیر میں ہے. میرا مالک ہر بے روزگار مومن کے بچے کو روزگار دے. جاگنا ہی آ رہا. 3 فائدے معصوم نے بیان کیے. کسی اور مومن کے لیے پریشانی تیری ہے, دعا کسی اور کے لیے کر رہے. والدہ تیری بیمار ہے, تو دعا اور بیماروں کے لیے, مومن بیماروں کے لیے کر رہے. فرمائے پہلا فائدہ, جتنے مومنوں کے لیے امام رضا فرماتے ہیں دعا کرے گا نا, اوئے ہوئے ہوئے, اللہ اتنے فرشتوں کو کہے گا اس نے اپنے لیے نہیں مانگا, اس کی دعا تم مانگا. اللہ اکبر. دوسرا عجیب ہے, غور فرماؤ. فرمایا جب بھی کسی اور پریشانی اپنے گھر میں, دعا کسی اور کے لیے کر رہے. معصوم فرماتے ہیں یہ دعا 7ویں آسمان, 7 آسمانوں سے گزرتی ہے. جب پہلے آسمان پہ پہنچتی ہے نا تو وہ فرشتہ کہتا ہے لَكَ مِئَةُ أَلْفٍ مِمَّا سَأَلْتَهُ لِلْغَيْرِ. وہ جو کسی اور مومن کے لیے تو نے دعا مانگی نہیں, اللہ اس کے بچے کو روزگار دے, اے تیرے 1,00,000 بچوں کے لیے روزگار ہو گیا. آواز آئی کو نہیں آئی؟ تیری نسل سے 1,00,000 بچوں کا روزگار ہو گیا. دوسرے آسمان پر آواز آتی ہے 2,00,000, تیسرے پہ 3,00,000, چوتھے پہ 4, 7ویں پہ 7,00,000. آخر میں وعدے قدرت آتی ہے, یہ میرے ملائکہ ایک نے 1,00,000 کا وعدہ کیا, دوسرے نے 2,00,000 کا وعدہ, تیسرے نے 3,00,000 کا, 7ویں نے 7,00,000 کا وعدہ کیا. لیکن انا الغنی لا افتقر, میں مالک بے نیاز ہوں, یہ سارے میرے محتاج ہیں, میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. انہوں نے 7,00,000 دفعہ جس قبولیت کا وعدہ دیا, میں اللہ کروڑ دفعہ قبولیت کا وعدہ. یا علی علیہ السلام, میں کروڑ دفعہ قبولیت کا وعدہ دیتا. اللہ اکبر. یعنی آپ کی آنے والی نسلوں میں 1 کروڑ بچے کی روزگار کی دعا قبول ہے. اپنے بیمار کے لیے نہیں مانگا, کسی اور بیمار مومن کے لیے دعا مانگی ہے, تیرے 1,07,00,000 بیماروں کی شفا کی دعا قبول ہو گئے. اور تیسرا فائدہ وہ عجیب ہے, اس سے بھی عجیب ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, فَيُعْمَرُ إِلَى النَّارِ, ایسا مومن ہوگا جس کو جہنم کا آرڈر جاری ہو جائے گا. یکون من اہل المعاصی والخطایا, بندہ بہت بڑا گناہگار ہوگا, آواز قدرت ہے کہ جہنم لے جائے, اور اتنا گناہگار زیادہ ہوگا ملائکہ یُسحب بھی اسے کھینچ کر جہنم لے جائیں گے. وہ جیسے ہی تھوڑے سے ملائکہ چلیں گے نا جہنم کی طرف لے کر, فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اتھے گڑ موڑ والے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. فرمایا وہ مومنین و مومنات کی جماعت آگے بڑھے گی, وہ کہیں گے میرا مالک بندہ گناہگار ہے, ہم مانتے, لیکن کانا یدعو لنا, یہ اپنی دعائیں چھوڑ کر ہمارے لیے مانگتا تھا. اللہ شفعنا فیہ, میرا مالک جس طرح اس کی دعائیں قبول کرتا تھا ہمارے حق میں, آج ہماری سفارش مان اس کے حق میں. فَيُشَفِّعُهُمُ اللَّهُ فِيهِ, اللہ سارے مومنین و مومنات کی دعائیں اس کی سفارش اس کے حق میں قبول کرے گا. فَيَنْجُ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ, یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں جہنم کے دہانے سے واپس جنت پہنچ جائے گا. 3 فائدے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, جو یعنی کسی اور مومن کے لیے پریشانی آپ کی ہے, لیکن آپ دعا کسی اور مومن کے لیے مانگتے ہیں. اس کی 3 فائدے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب سوال ہے, یہ مجھ جیسے گناہگار علی کے حبدار کے لیے دعا مانگنے کا فائدہ ہے اپنی دعا پیچھے کر کے, جب ایک مومن کے لیے دعا کتنا فائدہ ہے, تو جو مومنوں کا امام ہے اس کے لیے دعا کا کیا مقام ہے. تقریباً امام زمان کے لیے دعا کے 90 فائدے ایک کتاب میں بیان ہوئے, مکیل المقارن. علماء کرام جو تشریف فرمائے, بہت اچھی کتاب ہے, 2 جلدی کتاب ہے, لاجواب. اس میں صرف امام زمان کے لیے دعا کے فائدے لکھے, 90 فائدے. میں خالی آپ کے سامنے صرف 1 یا 2 پڑھوں گا, 2 سے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتا. ساتھی پہلا فائدہ,
فرمایا پہلا فائدہ یہ ہے جب تو امام زمانہ کے لیے دعا کرے گا پھر تو اپنے لیے مانگنا نہیں پڑے گا، تیری دعا جانے امام زمان چاہتا ہے۔ اور مکیال المکارم میں ترجمہ یہی کی ہے، اس کا ترجمہ یہی کی ہے کہ اکثر دعا بے تاجیل الفرج فن ذالک فرجکم، فرما میرے ظہور کے لیے زیادہ دعا کیا کرو، تمہارا میرے لیے ظہور کے لیے دعا کرنا یہ تمہارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ کیا مطلب ہر مسئلے کا حل ہے؟ فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو اپنی دعائیں پیچھے کر کے امام زمان کے لیے دعا مانگے گا، پھر تیری دعائیں امام زمانہ کے حوالے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرج۔ ایک جملہ ہے نا، یہ اگر بلند ہے تو جھکی سلوات کس طرح پڑھتے ہیں گاڑ موڑ والے؟ اللہم صلی اللہ۔ اور میں ایک بتاؤں آپ کو بات، اونچی سلوات کا ایک فائدہ بھی ہے، فَإِنَّا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، نبی فرماتے جتنا زور سے اونچا درود پڑھو گے اتنی دلوں سے منافقت ختم ہو جائے گی۔ اللہ جو بندے ذرا تھوڑی گہری باتیں سنتے کہ جملہ بیچ میں کہوں، سوال ہے امام زمان ہماری دعا کا فائدہ کیا ہے؟ امام زمان کے لیے ہم کریے اللہ امام زمان کو جلدی بھیجے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سارے ایک بات میں بتاؤں آپ کو، امام زمان کا ظہور پکا یہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن تاریخ پکی کوئی نہیں، جاگنا تاریخ پکی کوئی نہیں ہے۔ یہ تاریخ ہمارے اعمال اور دعاؤں سے جلدی بھی ہو سکتی ہے اور لیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ جی آپ جب لگاتار دعا کرو گے یا اللہ امام زمان کو بھیج، یا اللہ بھیج، یا اللہ بھیج، یا اللہ بھیج، آپ کی کثرت سے دعا ظہور میں جلدی کا سبب بنے گی، جیسا کہ ہمارے کئی اعمال ظہور میں تاخیر کا سبب ہے۔ ایک عالم دین کہہ رہے تھے جب کوئی شیعہ جوان بزرگ آنکھوں سے حرام دیکھتا ہے امام زمان کا ظہور 40 دن مؤخر ہو جاتا اور خود شکوہ بھی کیا ہے، فرمایا کہ ما یحبسنا الا ما یتصل بنا مما نکرو، فرمایا مجھے غیبت میں تمہارے گناہ ہونے قیدی بنا رکھا ہے، میری قید میں اضافہ نہ کرو۔ اور یقیناً شیعہ جوان موبائل میں گندگی دیکھنے کا اتنا مزہ نہیں ہے، اتنا کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھنے کا مزہ نہیں ہے جتنا آنکھیں بند کرنے میں مزہ ہے۔ جب یہ آنکھیں بند کرے گا زندگی کے سارے ذائقے قربان ہو جائیں گے۔ خالق نے آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں، یوسف زہرا کی زیارت کے لیے عطا کی۔ بس ایک فائدہ جو امام زمان اور ربنا فدا کے لیے دعا کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی دعائیں پیچھے کر کے امام زمان کے لیے بندہ جب دعا کرتا ہے پھر تیری میری امام زمان اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ بس دوسرا فائدہ اور دو جملے مصائب کے، دوسرا فائدہ امام زمان کے لیے دعا کا کیا ہے وہ وہی ہے جو میں نے شروع کیا کہ زمان غیبت میں دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کا ایک طریقہ معصوم نے بتایا، 12ویں کی ظہور اور سلامتی کی دعا کرے گا تو تیرا دین محفوظ رہے گا۔ کیسے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، مطلب ایک بڑی لطیف سی حدیث ہے لیکن میں تھوڑا مصائب نہیں پڑھنے، جلدی سے ایک جملہ کہتا ہوں۔ ایک امام 11ویں امام کا ایک صحابی ہے، وہ حضرت کے پاس قم سے چلا سمرہ آیا، وہ مولا سے پوچھتا مولا یہ بتائیے کہ آپ کی بعد شہادت کے بعد ہمارا وارث کون ہے؟ کہ میں جب آئے امام علیہ السلام نے فرمایا تو جو سوچ کر آیا میں جانتا ہوں، فرمائے زمین کے بھی اجرت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ کہ یہ کہہ کر امام اندر کے جب واپس آئے نا اللہ آتے کہ غلام اور ابن ثلاث سنین، کندھے پر ایک بچہ تھا 3 سال کا، لیکن کنو فلکت البدر فی لیلت و تمامی و کمالے، لگتا تھا بچہ نہیں ہے 14ویں کا چاند اتر آیا ہے۔ کہ میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا 3 سال کے بچے کو امام ماننا ہے، میرا مالک اس میں کوئی نشانی تو دکھا 3 سال کے بچے میں یہ مستقبل کا امام ہے۔ کہ میں نے دل میں سوچا، اتنے میں امام عسکری میرے پاس سے گزرے، اس بچہ مجھ سے مخاطب ہوئے، یا احمد ابن اسحاق، اور اسحاق کا بیٹا احمد، فرمایا تو میں تجھے جانتا ہوں، تیرے باپ کو جانتا ہوں،
تیرے دل کی بات جانتا ہوں. انا بقیت اللہ فی ارض، میں زمین پہ ذخیرہ الہی ہوں. والمنتقم من اعدائے، اللہ کے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہوں. فرمایا میں تیری دل کی بات بھی جانتا ہوں، تیرا نام جانتا ہوں، تیرے باپ کا نام جانتا ہوں. لا تقرب اثرا بعد عینین. احمد ابن سعد جب آنکھوں سے حق دیکھ لیتے ہیں پھر نشانیاں نہیں تلاش کی جاتی. تو میری امامت پہ نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، تیرا نام، تیرے باپ کا نام، تیرے دل کی بات. آمدن میں سا خوش ہوا، شکر الحمدللہ میرا دین بچا. امام اسکری فرماتے نہیں لو غیبت و حیرت، اس کی غیبت ہوگی، غیبت میں شیعہ سرگرداں اور لاوارث ہو جائیں گے. یا تدیفی اقوام ویذل اخرون، شیعوں میں سے کافی سارے گمراہ ہو جائیں گے اور کافی سارے غیبت میں نجات پائیں گے. اس نے کہا مولا کو نسخہ بتائیے میں نجات پانے والوں میں آ جاؤں. فرمایا 2 کام جنگ والوں جو کرے گا اس کا زمانے غیبت میں دین محفوظ ہے. 2 کام، یہ آخری فضیلت کا جملہ ہے. فرمایا لا ینجو منہا الا من ثبتو بالقول بامامت. فرمایا زمانے غیبت میں دین بچانے کے ایک طریقہ ہے کہ ایرانیوں کی طرح یقین حاصل کر، دنیا بے شک ہمارے خلاف اکٹھی ہو جائے لیکن حملہ وارث نہیں ہے، پردہ غیبت میں ہمارا وارث موجود ہے. اے دل مطمئن، ایک FIR دیتے ٹنگا نہ کمنڈ لگ جان. ذرا سا کم شخصی دیکھی تھے، یہ نہیں ہے بھائی. ایک SHO جاننے والا ہو، کتنے چوڑے ہو کر چلتے ہو گڑ موڑ پہ. SHO ہمارا اپنا ہے، جس کی سانسوں سے نظام کائنات چل رہے، وہ امام جس کا اپنا ہے، وہ کیوں پریشان ہو. اور میں کہہ رہا ہوں جتنا ذکر امام زمان زیادہ کرو گے اتنا ان کے ہونے پہ تسلی اور یقین زیادہ ہوگا. اور وقت نہیں ہے، میں دلیلیں 4-5 آپ کو دے جاتا. بس علماء کرام کے پاس جب بیٹھو، یہ جوان بچے خاص طور پر، آپ کو قبلہ جب تک آپ ہمیں ثابت نہیں کریں گے نا، ہر دور میں ایک امام کو ہونا ضروری، ہم نہیں اٹھیں گے. یقین اثر. آخری جملہ جی، میرے پر ٹائم ختم ہو گیا. فرمایا دوسری بات، یہ پہلی بات دل مطمئن کر کہ غیبت کے پردے میں وارث موجود ہے. دوسرا فرمایا وَوَفَّقَوْا لِلدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ فَرَجِ. اس کی امامت پر دل مطمئن رکھ کر جسے اس کے جلدی ظہور کی دعا کی اللہ توفیق دے دے، وہ سمجھے اس کا دین محفوظ ہے. اللہ یار جب امام زمان کے لیے دعا کرتا ہے، یہ نشانی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تیرا دین محفوظ ہے. بہت ساری باتیں تھی لیکن اتنا ہی کافی ہے، یہ اس پہ عمل ہو جائے تو بڑی بات ہے. میرا وعدہ ہے کسی جگہ 9:15 بجے، ٹائم اتنا ہی ہے میرے پاس. اللہ اکبر. آئیے چلو امام زمان کا ایک مصائب پڑھ کر میں ممبر چھوڑ دیتا ہوں. آپ مصائب سنتے ہو نا، اور یہ بہت بڑی بات ہے یقین جانو، یعنی اپنوں کو بلا کر حسین کے بچوں کو رونا ہیں. اپنے جوان یاد نہیں ہوتے کہ یہ ہم میں سے کئی بندے جن کے جوان بچے دنیا سے بھائی چلے گئے، اپنے جوان یاد نہیں، حسین کے جوان یاد ہیں. بڑی بات. لیکن امام زمان فرماتے میرے دادا حسین تیرے یہ عزادار 2-4 گھنٹے رو کے تھک جاتے ہیں، لیکن میں تیرا وہ عزادار بیٹا ہوں. لب کی انا لے کر صباحاً و مساءً، میں دن کو بھی روتا ہوں رات کو بھی روتا ہوں. دادا حسین دوسرا ان کے میرے رونے میں فرق ہے کہ لب کی انا علیک بدلت دموع دما. اور میرا دادا حسین تیرے عزادار پانی روتے ہیں، تیرا غیبت میں موجود عزادار بیٹا جب تک آنکھوں میں پانی ہے میں پانی روؤں گا. دادا تو اتنا غریب ہے جب آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا میں خود روؤں گا. علم اختر عباس سب یہ نایاب لوگ ہیں، ایسے لوگ نہیں ملتے ابھی. سید محمد یار کیا سب جیسے لوگ نہیں ملتے، مخلص نایاب لوگ. علم اختر عباس صاحب نے ایک جملہ پڑھا تھا، وہ مجھے کتاب میں مل گیا. کتاب ایک لائبریری ہے امام زمان کے نام پر، المادی، بہت بڑی لائبریری ایران نے بنائی ہے.
یہ ہو جاتی ہے، پلے سٹور سے بھی انسٹال ہو جاتی ہے. اس کے اندر ایک کتاب ہے جنت المأویٰ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بندہ ایک، اور یہ علامہ اختر باز صاحب نے بھی پڑھا تھا پاکستان میں، ایک بندے نے امام زمان سے ملاقات کی، دعائیں مانگ مانگ کر آخر میں ملاقات ہو گئی. اس نے کہا مولا میں نے اتنی تکلیف پتہ کیوں کی ہے؟ آپ سے وہ زیارت نہ یہ کس جملے کی وضاحت پوچھنی ہے. وہ جا آپ نے کہا دادا میں تیرے بعض دکھوں پر خون رہوں گا. مولا یہ کون سی مصیبت ہے جس پر آپ نے فرمایا کی ان علیک بدلت دموع دمہ. میرا دادا حسین تیرے کچھ ایسے مسائل ہیں جب میری آنکھوں میں سے پانی ختم ہو جائے گا میں خون رہوں گا. وہ مومن کہتا ہے امام کی آنکھیں نہیں تھی سامن کے بادل تھے. فرمایا مومن نہ وہ اکبر کی جوانی ہے، نہ اصغر کا گلا، نہ عباس کے بازو، نہ حسین کی پیاس کے بلا. پھر وہ کون سا مصائب ہے؟ فرمائے پھپھیوں کا بے ردا کبھی کسی بازار. جوان خدا را اپنے موبائل میں گانا نہ دیکھا کر، ذرا سوچ تو صحیح. اور رابر کی نواسی شہید ہوئی، چھوٹی سی بچی 14 مہینے کی، پوری دنیا کو اس بچی نے تڑپایا ہے. اللہ جانتا ہے اس کا دکھ بھی رب امام زمان کے دل میں. رابر مجاہد تھے، سپاہی تھے، ان کی شہادت کا دکھ بھی امام زمان کے دل میں. فلسطین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے بچوں کا دل زخم بھی امام زمان کے دل میں. یہ جو اتنے شیعہ کبھی کوئٹہ مارے گئے، کبھی کہاں، کبھی پشاور میں، یہ سارے زخم امام زمان کے دل میں. پھر کربلا کے 72 شہید، 1000 سال کی شہادتوں کے زخم، کربلا کے 72 شہداء کے زخم، اور سب سے بڑھ کر پھوپھیوں کا بے ردا کبھی کسی بازار. میں کہتا ہوں مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب سننے کی چیز نہیں ہے، مصائب محسوس کیے جاتے ہیں. گڑھ مہاراجہ شریفوں کا بازار، ذرا اپنی پردہ دار برقع پوش بیٹی کے ساتھ 5 منٹ کھڑا ہو کر دکھا. نہیں کھڑے ہو سکتے. گاڑ موڑ والے میں نے جب پہلی دفعہ گاڑی لی تھی میرے 5000 روپیہ تھا سر. پتہ کیوں لی تھی گاڑی؟ مجھے اپنی وائف ان کو شوگر پیشنٹ ہے، ان کو علاج کے لیے جانا تھا پنڈی. مجھے بس کے انتظار میں شریفوں کا بازار ڈھوڈیال 20 منٹ کھڑا ہونا پڑا. میں نے کہا یا اللہ یہ بڑا مشکل ہے، بازار میں پردہ داروں کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہے. تیرے میرے پردہ دار کو جا، علی کی بیٹیاں کو جا، تیری میری غیرت کو جا، سید سجاد کی غیرت کو جا. میں پڑھتا رہے جملہ ایک پروگرام ہو رہا تھا اسلام آباد میں امام زمانہ کے بارے میں. ایک تنظیم، بہت اچھی تنظیم ہے مشتاقان نور. ایک پروگرام وہ سارا سال امام زمان پہ پروگرام کراتے. میں جاتا ہوں ان کے پروگراموں میں. ایک دفعہ پروگرام ہو رہا تھا کہ آخر امام زمان کی صحت کو خطرہ کس چیز سے. ہم کہتے ہیں یا امام زمان کو صحت و سلامتی دے. وہ جشن تھا لیکن اس میں اتنا گریا ہوا اس جملے پر. جب ایک جوان نے کہا جو میں سمجھوں گا وہ یہ ہے کہ امام کی جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ غیرت ہے. کیسے؟ تمام صفات کمال میں امام زمانہ سب سے بڑھ کر، حتیٰ کہ غیرت میں بھی سب سے بڑھ کر. اس جوان نے مثال دی. اس نے کہا گڑھ مہاراجہ بازار میں کوئی تیری بیٹی بہن کا نام لینا تو نسل ختم کر دیتا ہے، تیرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے. تو تیری میری بیٹی کا خالی نام لیا گیا لیکن امام کی پھوپھیاں کبھی کسی بات. پرسوں علی کی بیٹی پہنچی ہے شام. شام میں کیا ہوگا بس میں ختم کر رہا ہوں. گزر گئی شام، فتح ہو گئی، وطن واپس آ گئی. حج پہ گئے مولا امام سجاد. نعمان ابن منذر مدانی نے سوال کہ مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ آپ ہر وقت کہتے ہیں شام شام شام. میں یہ موقع کی بات پڑھ رہا ہوں. پرسوں شام پہنچی علی کی بیٹی یکم صفر. حضرت نے فرمایا شام میں 7 مصیبتیں ایسی آئیں جو کسی جگہ پر نہیں. البتہ میں ایک اشارہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک مصیبت ایسی ہے جو کوفہ میں آئی لیکن شام میں نہیں آئی.
یہ 12 محرم میں سرگودا پڑھ کے جا رہا تھا، میں نے موبائل میں ایک کتاب تھی رمز المصیبت، 3 جلدی کتاب ہے، اس کے اندر پڑھا اور میرا یقین جانو اس نے جگر چیر کے رکھ دیا۔ ایک ایسا مولا سجاد کہتے ہیں شام بڑی مصیبت، لیکن علی کی بیٹیوں کے لیے کوفہ بڑی مصیبت۔ پتہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک عجیب کام ہوا۔ ابن زیاد خبیث، اور یہ کام شام میں یزید کے سامنے نہیں ہوا، ذرا جاگنا۔ خبیث منبر پہ سامنے علی کی بیٹیاں، تشت آیا، ایک خضران کی چھڑی آئی، سمجھ نہیں کرنا، پھر ایک سر آیا۔ اس ملعون نے بدلے لینے تھے احد اور بدر کے، بوسہ گئے محمد کی بے حرمتی کرنی تھی، لیکن سر ٹکتا نہیں تھا تاشتہ میں۔ خبیث نے جب سر اٹھایا نا، دیکھا جس نے کاٹا ہے وہ اس نے ترتیب سے نہیں کاٹا۔ کہتا ہے میں نے بدلے پورے کرنے ہیں، سر ٹکے گا تو میرے بدلے پورے ہوں گے، جلدی کرو قصاب بولو۔ بازار سے قصاب آیا، کہا حسین کی گردن کا گوشت برابر کر۔ اس ظالم نے گوشت کاٹنا شروع کیا، ادھر سکینہ نے پھوپھی کا دامن پکڑا۔ پھوپھی اماں دیکھ، کوفہ کے دربار میں میرے بابا کے سر اجرکم اللہ۔ لیکن مولا سجاد فرماتے تھے شام بس ختم کر دیا، میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ شام 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 کی مصیبتیں بہت ساری ہیں، میں ایک پڑھ کے چھوڑنے میرا وقت نہیں ہے، ایک پڑھ کے چھوڑنے لگا ہوں۔ میں 2011 میں گیا تھا شام زیارت پر، بچپن سے مصائب تلاش کرنے کی عادت ہے۔ میں اس دروازے سے باب الحلب سے اپنی بیٹی علیہ کے ساتھ پیدل ہم چلے منبر یزید تک، صرف آدھا گھنٹہ لگا۔ اگر کوئی سید بیٹھے ہو سارا اٹھانا، تو سفر آدھے گھنٹے کا تھا۔ زینب کو کتنا وقت لگا؟ پرسوں یکم سفر تھی، علی کی بیٹی 3 دن تک رکی دروازے پر، لیکن جب داخلے کی اجازت ملی مؤذن فجر کی اذان کہہ رہے تھے، جب پلید کے منبر کے سامنے پہنچی مؤذن رات کی اذان، السلام علیکم۔ یہ سلام پتہ کیوں پڑھتا ہوں؟ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے کتاب معاد میں لکھا، جو حسین پہ دنیا میں سلام کرتا ہے قبر کی پہلی رات مولا حسین اسے سلام کرتے اس کی قبر میں رکھتے۔ اور دوسرا آیت اللہ باجت فرماتے تھے ہر بندہ حسین پہ سلام نہیں کرتا، حسین پہ وہی سلام کرتا ہے جس پر حسین کربلا سے پہلے سلام پیٹ دیتا۔ والا علی ابن منال کوفی تیرے چوتھے امام کا صحابی منال نے پوچھا مولا سفر آدھے گھنٹے کا تھا، تیری پھپھیوں کو سارا دن کیوں لگ گیا؟ اب یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام سجاد نے جواب میں عربی زبان کا نوع پڑھا، میں نے کسی مجمع میں اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ شاہ جی فاضلات بھی ہے، بے شک پوچھ لیجئے گا، ترجمہ نہیں کروں گا۔ کون سا نوع پڑھا؟ ذرا سر اٹھانا، اوریان مسائے پڑھنا میری عادت نہیں ہے، ذرا سر اٹھانا۔ فرمائے منال بازار میں داخل کرنے سے پہلے میرے قافلے پر ایک ظلم کیا گیا، مولا کون سا ظلم؟ ذرا سر اٹھانا۔ فرمائے اقاد و ذلیلاً کالزنج غابانو نصیرو۔ اللہ جانتا ہے شاہ جی بیٹھے ہیں، ترجمہ نہیں کرتا، اشارہ کرتا ہوں۔ فرمائے منال سارے قیدیوں کے گلے کا رسی میں باندھ کر دیے گئے۔ فرمایا سکینہ کا گلا بھی اسی رسی میں، میری پھوپھی زینب کا گلا بھی اسی رسی میں۔ فرمی جب بھی میری پھوپھی کمر سیدھی کرتی سکینہ کے پیر زمین سے اٹھ جاتے، رو رو کے کہتی پھوپھی اماں کمر سیدھی نہ کر، اجرکم اللہ۔ امام سجاد کے جملے یہ بتا رہے ہیں، بازار کا کافی سفر زینب نے رکوع کی حالت میں طے کی۔
اجرکم اللہ، ایک ظالم کے ہاتھ میں رسی کا سرا تھا، کبھی کسی بازار کبھی کسی بازار، فرمایا 8 بازار پھرانے کے بعد میرا قافلہ یہودیوں کے محلے میں پہنچا، ایک ظالم نے آواز دی، یہودیوں تمہیں یاد ہوگا خیبر کا میدان، علی نے تمہارے بڑے بڑے جرنیل مارے، جس نے علی سے بدلہ لینے علی کی بڑی بیٹی تمہاری مہمان۔ میرے مولا فرماتے یہودی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، میری اماں رباب کا سر زخمی، مجھے میں کہتا ہوں مسائب پڑھا نہیں جاتا، مسائب محسوس کیا جاتا ہے، مجھے انصاف سے بتا جب کوئی بندہ تجھے پتھر مارے کیسے روکتا ہے؟ پتھر ہاتھوں کے ساتھ پتھر روکے جاتے ہیں، وہ کیسے پتھر روکے جس کے ہاتھ پسے گرد اجرکم اللہ۔ فرمایا میری پھوپھی زینب کی آنکھ زخمی، میری اماں رباب کا سر زخمی ہو گیا، آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر۔ روایت نبی 40 مومن مل کر مانگتے اللہ سب کی جھولیاں بھر دیتے، پروردگار ایران اور اس کے ساتھیوں کو فتح عنایت فرما، امریکہ اسرائیل اور بے شرم حکمرانوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر، قبولیت کی گھڑیاں میرا مالک، مجھے نہیں پتا کون سا مومن کربلا کا جہنم مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، میرا مالک کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھاؤ، تجھے اس دعا کا واسطہ جو مولا سجاد نے اکبر کے لاشے پہ نہیں مانگی، اللہ جاتا عباس کا علم آیا، سجاد نے موت نہیں مانگی، شام غریبہ موت نہیں مانگی، 11 محرم موت نہیں مانگی، حد ہو گیا کوفہ آیا لیکن سجاد نے موت نہیں مانگی۔ پھر کب سجاد نے موت مانگی؟ پڑھ مقتل کی کتابیں، جب شام کے دربار میں ایک ایسا وقت آ گیا جب سجاد کے صبر کا دریا کا بند ٹوٹ گیا۔ یہ کون سا وقت تھا؟ جب شرابی منبر پہ بیٹھا ہوا تھا، سامنے علی کی بیٹیاں صف بنا کے کھڑی تھی، ہر پردہ اپنے آپ کو دوسری بی بی کے پیچھے چھپا رہی تھی، اتنا رش تھا شرابیوں کا، ادھر سے دھکا لگتا بیبیوں اس دیوار، ادھر سے دھکا لگتا دوسری دیوار، تیرے مولا سجاد کا جگر پھٹ گیا، فرمایا یا لیت امی لم تلدنی، یعنی اماں کا یہ سجاد پیدا نہ ہوتا، نہ زینب کے ساتھ شام اور